السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین، اگر کوئی وگ لگواتا ہے تو یہ لگوانا کیسا ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اگر کسی نے وگ لگوائی ہو تو وضو اور غسل کا کیا حکم ہے؟ آج ہم اس ویڈیو میں یہی جانیں گے۔ اگر وگ یعنی نقلی بال کسی انسان کے لگوائے ہوں تو یہ لگوانا گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ حدیث کے اندر اس کی ممانعت آئی ہے۔ اور اگر وہ نقلی بال انسان یا خنزیر کے علاوہ کسی دوسری چیز کے ہوں تو اس کا لگوانا جائز ہے، لیکن اگر یہ لگوانا کسی دھوکے کے مقصد پر ہو تب بھی یہ ناجائز ہے، کیونکہ حدیث کے اندر آیا ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لعن اللہ الواصلۃ والمستوصلۃ والواشمۃ والمستوشمۃ، کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اس عورت پر جو بال لگواتی ہے، یعنی لگوانے والیوں پر اور لگانے والیوں پر، اور جسم گوندنے والی پر اور گندوانے والیوں پر، یعنی جو ٹیٹو بنواتے ہیں، ٹیٹو بنانے والے پر بھی اور ٹیٹو بنوانے والے پر، دونوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو حدیث کے اندر یہ ہے، لعن اللہ الواصلۃ والمستوصلۃ، کہ جو وگ لگواتی ہیں یا وگ لگاتی ہیں، یعنی نقلی بال لگاتی ہیں، نقلی بال لگواتی ہیں، تو اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ لہٰذا اگر یہ نقلی بال کسی انسان کے ہیں تو تب تو ناجائز ہے، اور اگر انسان یا خنزیر کے علاوہ دوسری چیز کے ہیں تو جائز ہے۔ تو اس صورت میں یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ بال لگوائے ہیں تو اب غسل اور وضو کا کیا حکم ہوگا؟ تو یہ دیکھا جائے گا کہ وہ بال جو لگوائے ہیں اگر ان کو اس طرح لگوا دیا گیا ہو کہ ان کا نکالنا متعذر ہو، یعنی ان کا نکالنا دشوار ہو، ان کو نکالنا مشکل ہو، تو اس صورت میں وہ جسم کے ایک حصہ بن جائیں گے وہ بال۔ تو لہذا جس طرح اور بالوں کے رہتے ہوئے غسل ہو جاتا ہے، اسی طرح ان بالوں کے رہتے ہوئے بھی ان کا غسل و وضو ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ بال ایسے ہیں کہ ان کو نکالنا آسان ہو، ان میں کوئی دشواری نہ ہو، تو اس صورت کے اندر اس کو نکال کر غسل کرنا اس پر واجب ہوگا۔ اور وضو کے اندر حکم یہ ہے کہ مسح اگر ان بالوں پر کیا ہو اور وہ مسح کی جو تری ہے وہ سر کے چوتھائی حصے تک پہنچ جائے تو تب تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر وہ تری مسح کے وقت سر کے چوتھائی حصے تک نہ پہنچے تو اس وقت ان مصنوعی بال کا نکالنا ضروری ہوگا۔ اگر ہم ان بال کو نہیں نکالیں گے تو ہمارا وضو نہیں ہوگا۔ تو امید ہے آپ کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔